السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 سے 7 تک کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بے شمار ستارے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ اور لقد حقیقت ہے، وَلَقَدْ اور حقیقت ہے، لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے۔ وَلَقَدْ اور بالکل حقیقت ہے، زینا ہم نے مزین کیا، ہم نے سجایا، زینا اس نے سجایا، زینا ہم نے سجایا اس کو، السماء الدنیا آسمان دنیا کو۔ دنیا ادنا کی مؤنث ہے۔ ادنا اگر دور کے مقابلے میں آئے تو اس کے معنی قریب ہوتے ہیں، ادنا اگر اعلیٰ کے مقابلے میں آئے تو اس کے معنی گھٹیا ہوتے ہیں۔ یہاں ادنا دور کے مقابلے میں آ رہی ہے، آسمان پہلا دوسرا، اسی طرح سات آسمانوں میں سے جو قریب والا آسمان ہے۔ آسمان چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت الدنیا مؤنث آئی ہے۔ السماء الدنیا قریب والے آسمان کو، آسمان دنیا کو کس سے سجایا؟ بمصابیح، مصباح ان کی جمع ہے مصابیح، مصابیح چراغوں کو کہتے ہیں، مراد اس سے ستارے ہیں۔ اور بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، سجایا۔ دیکھیے تو آسمان کی طرف رات کے وقت کس قدر یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں، کیسے آسمان کو یہ خوبصورت بناتے ہیں۔ ایک تو ان کا مقصد آسمان کو سجانا، دوسرا مقصد جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ہے وَجَعَلْنَاهَا، وَجَعَلْنَا اور جعلنا ہم نے بنایا، ان کو ان ستاروں کو، کی ضمیر جا رہی ہے مصابیح کی طرف، جعل اس نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، فعل ماضی ہے، ان کو ان ستاروں کو، وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان کو، کیا بنایا؟ رجوماً مارنے کے لیے، ان کو، للشیاطین شیاطین کو، لی کو، الشیاطین شیاطین کو، یہ لفظ ہے لی، اور الشیاطین یہاں آنے والا جو حمزہ ہے وہ اسلام کی وجہ سے گر گیا، جب اسلام کو ساتھ ملائیں گے تو وہ حمزہ گر جائے گا، جیسے ہے نا للہ، یہ لفظ کیا ہے؟ لی اللہ، جیسے للمتقین، لی المتقین، جب اسلام کو ملاتے ہیں تو الف لام کے والا جو حمزہ الف ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور یہ لام حروف جار میں سے ہے اسی لیے شیاطین جری حالت میں ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہم نے ان کو ان ستاروں کو، رجوما للشیاطین شیاطین کو مارنے کے لیے۔ دو مقصد بیان کیے گئے، ویسے تو ان ستاروں کے کئی ایک مقاصد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ ایک آسمان کو سجانا یہاں بیان فرمایا ہے، دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے، ستاروں کے ذریعے راستہ بھی معلوم کرتے ہیں۔
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا اور اعتدنا ہم تیار کیا ہم نے اعتدا اس نے تیار کیا اعتدنا ہم نے تیار کیا وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لہم لا لیے ہم ان کے لیے یہ وہی لام ہے جو یہاں اوپر والی لائن میں آیا ہے للشیاطین شیاطین کے لیے یہاں یہ لام کسر کے ساتھ ہے اور یہاں زبر کے ساتھ ہے جب یہ لام زبر کسی ضمیر کے ساتھ ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے اگر ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کے ساتھ ہے تو یہ کسر کے ساتھ آتا ہے لہم ان کے لیے عذاب السعیر عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب کن کے لیے شیاطین کے لیے ترجمہ ایک بار پھر دیکھیے وَلَقَدْ اور بالکل حقیقت ہے زینا مزین کیا ہم نے سجایا ہم نے اور حقیقت ہے کہ ہم نے سجایا السماء الدنیا آسمان دنیا کو بمصابیح ستاروں کے ذریعے السماء الدنیا بمصابیح آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان ستاروں کو رجوما للشیاطین شیاطین کو مارنے کے لیے رجوما للشیاطین شیاطین کو مارنے کے لیے وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے کیا تیار کیا عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب اس آیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ ستاروں کو بنانے کا مقصد ستاروں کو کیوں بنایا بے شمار اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں ایک مقصد جو ہاں بیان فرمایا گیا ہے آسمان کو سجانا کہ آسمان کو ان ستاروں کے لیے سے مزین کیا گیا ہے سجایا گیا ہے آسمان کی یہ ستارے خوبصورتی ہیں دوسرا مقصد شیاطین کو مارنے کے لیے شیاطین آسمانوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے اور آسمانوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو احکامات جاری کرتے تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے تو ان کی گفتگو کو یہ شیاطین چرانے کے لیے آسمانوں کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے اور اوپر سے ان ستاروں کے سے پتھر برسائے جاتے یوں سمجھیے کہ یہ ستارے چیک پوسٹیں ہیں جو آسمان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں جہاں سے ان شیاطین پر پتھر برسائے جاتے ہیں یہ اوپر چڑھتے ہیں یہ شیاطین اوپر جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی بات چرا کے لے آیا کرتے تھے بات تو وہ سچ ہوتی تھی اور زمین پر آ کر کسی کاہن کو کسی نجومی کو وہ بات بتا دیا کرتے بات سچی بات ہوتی تھی نجومی بھی لوگوں کو بتا دیتا وہ بات مثلا کہ فلاں علاقے میں فلاں دن بارش ہوگی تو یہ بات لوگوں کو بھی بتا دی یہ بات شیاطین نے نجومی کو بتا دی نجومی نے کاہن نے وہ بات لوگوں کو بتا دی بارش ہوگی اس کاہن کی مشہوری ہوگی شہرت ہوگی کہ بڑا یہ غیب دان ہے یہ تو غیب کی خبریں بتاتا ہے اس طرح اس کا جھوٹا جو ہے غیب کا کاروبار چلتا رہتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا جب قرآن نازل فرمایا تو پھر ان شیاطین کا اوپر جانا کلی طور پر بند ہو گیا پہلے گاہے گاہے یہ نکل جایا کرتے تھے چلے جاتے تھے کچھ نہ کچھ چرا لاتے تھے پھر بند ہو گیا اب شیاطین پریشان ہوئے کہ آخر کیا ہے ہم جدھر ہی جاتے ہیں ہمارے اوپر انگارے پڑتے ہیں ہمارے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں تو دیکھیے کہ دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے جب یہ سارے شیاطین دنیا پر پھیل گئے
تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو وہ جن گروہ نے یہ قرآن سنا تو وہ قرآن سن کر بہت متاثر ہوا، اور اس نے جا کر باقی جنوں کو یہ بات بتائی۔ یہ ہے وہ تبدیلی جس کی وجہ سے ہمارا اوپر داخلہ بند ہو گیا۔ تو ان شیاطین کا اوپر جانا منع تھا، لیکن پھر بھی جاتے تھے، تو پھر ان پر یہاں سے ستاروں کے ذریعے سے پتھر برسائے جاتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شیاطین کے لیے، ان شیاطین کے لیے جو باز آتے ہی نہیں اوپر، جس کام سے روکا جائے اس سے رکتے ہی نہیں، تو ساتھ ہی ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ جی، ادنا لہم عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت ہے ہماری، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور للذین لیے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے، وللذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا انکار کر دیا، کفر اس نے انکار کیا، اور کفروا واو الف کے اضافے کے ساتھ جمع کے لیے بن گیا، انہوں نے انکار کیا، وللذین کفروا اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ بربہم، بی کا ربی رب، ہم اپنا، بربہم اپنے رب کا، با حروف جار میں سے ہے اسی لیے رب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، دوزخ کا عذاب۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بئس بہت ہی برا ہے، وَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے، المصیر ٹھکانہ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور کیا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ مصیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، جیسے ہم صبح گھروں سے نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، شام کو لوٹ کے پھر اپنے ٹھکانے کی طرف آتے ہیں، پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، شام کو پھر لوٹ کر اپنے ٹھکانوں پر آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کس قدر وہ برا ٹھکانہ ہے؟ اذا القوا فیہا، اذا جب القوا وہ ڈالے جائیں گے، القا اس نے ڈالا، القو انہوں نے ڈالا، اور القو سے یہ مجہول ہے، پیسے وائف، القو وہ ڈالے گئے، فعل ماضی ہے، القو وہ ڈالے گئے، اذا کے بعد اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے، اذا القو جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا فی میں، ہا ان میں، کن میں؟ اس میں، کس میں؟ جہنم میں، اذا القو فیہا جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، تو کیا ہوگا؟ سمعوا لہا، سمعوا وہ سنیں گے، سامعہ اس نے سنا، اور سامعوا انہوں نے سنا، فعل ماضی ہے، اذا کے بعد اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں کرتے ہیں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کی، لا کی ہا اس کی، لہا اس کی یا اس کے لیے کیا سنیں گے؟ شہیقاً شہیقاً چنگھاڑ، سمعوا لہا شہیقاً وہ سنیں گے اس کی چنگھاڑ کو، جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا جہنم میں تو جہنم کی جو چنگھاڑتی ہوئی آواز ہے، اس کا شور جو ہے، اس کا چیخنا چلانا سنیں گے،
وَهِيَ تفور اور ہیا وہ ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، جہنم مؤنث ہے اس لیے ضمیر ہیا آئی ہے۔ وَهِيَ اور وہ تفور جوش مارتی ہوگی، فارا یفور فارا اس نے جوش مارا، یفور وہ جوش مارے گا، اور تفور یا کی بجائے تا لگا دیں تو اس کے معنی ہوں گے تو جوش مارے گا، یا مؤنث غائب کے لیے بھی تفور وہ جوش مارے گی، یہاں مؤنث کے لیے آیا ہے، مؤنث کیا ہے؟ جہنم، وہی تفور اور وہ جوش مارتی ہوگی، جیسے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم چنکھاڑ رہی ہوگی اور وہ جوش مار رہی ہو، ابھر رہی ہوگی۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فوارہ، فوارے سے جیسے پانی پھوٹتا ہے اوپر کو جوش مارتا ہے، اسی طرح جہنم کی آگ جو ہے اوپر کو جوش مار رہی ہوگی۔ وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا بربہم اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، عذاب و جہنم دوزخ کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، اذا القوا فیہا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقاً سنیں گے اس کی چنگھاڑ، وہی تفور اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ اس آیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ رب کا انکار کرنے والے رب کا جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ یہ رب کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہاں مخاطب تو مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ تو بیت اللہ کا حج بھی کیا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا عمرہ بھی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی کیا کرتے تھے، قربانی بھی کیا کرتے، تو پھر ان کا انکار کرنا کیا ہے؟ ان کا انکار کرنا یہ ہے کہ وہ رب کو رب اپنی مرضی سے مانتے تھے، جس طرح ان کی منشا تھی ویسے مانتے تھے، جیسے رب کی منشا تھی ویسے نہیں مانتے تھے۔ وہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے وہاں لات منات عزا جیسے بتوں کے سامنے بھی سیدھا ریز ہوتے، جیسے رب سے مانگتے تو ان بتوں کے سامنے بھی وہ ہاتھ پھیلاتے، ان کے سامنے بھی ان سے بھی منتے اور مرادیں مانگتے تھے۔ تو اس یہ جیسے رب کو مشکل کشا سمجھتے ویسے ان بتوں کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو یہ اصل میں رب کا انکار کرنا ہے۔ تو رب کو وہ مانتے تھے اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے، رب کو بھی مان لیا تو لات منات عزا کی پوجا بھی کر لی۔ تو رب کو کیسے ماننا چاہیے؟ رب کو ماننا یہ ہے کہ جیسے رب نے کہا ہے، جیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ اور رسول کے مطابق مانیں گے تو رب کا ماننا ہے، جیسے قرآن میں ہے ویسے مانیں گے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے مانیں گے تو رب کو ماننا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے مانتے رہے تو پھر اس لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے، دوزخ کا ان کے لیے عذاب ہے، جب دوزخ میں گرائے جائیں گے۔ جب دوزخ میں گرائے جائیں گے تو دوزخ جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور دوزخ کی جہنم کی چنگھاڑ کو سنیں گے، جہنم چیخ رہی ہوگی، شور مچا رہی ہوگی، جہنمیوں کو دیکھ کے اور زیادہ شور مچائے گی اور جوش مارے گی، فوارے کی طرح ابل رہی ہوگی۔ تو جہنم کی آواز ایسی آواز ہوتی ہے جیسے گدھے کی آواز ہے، گدھا جیسے دو آوازیں نکالتا ہے، ایک سانس لیتے ہوئے اور ایک سانس نکالتے ہوئے، اسی طرح جہنم کی بھی دو آوازیں ہیں، سانس لیتے ہوئے جو آواز نکالتی ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، اور جو سانس نکالتے ہوئے آواز دیتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ زفیر اور شہیق اس کی دو آوازوں کے نام ہیں۔
تو بھائی یہ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے سب کو محفوظ رکھے۔ جہنم واقع حقیقت ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ سو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، بچنا چاہیے، ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کی ایک صورت ہے کہ رب کو ایسے مانیے جیسے رب چاہتا ہے، رب کو ایسے مانیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جیسے قرآن میں ہے اور جیسے حدیث میں ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے یہ نہیں ہے کہ مرضی سے مانتے ہوئے اولیاء اللہ کو، نیک صالحین کو اور انبیاء علیہ السلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ان کو اختیارات بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، کہہ دیں نہیں عقیدت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ نہ، عقیدت میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ عقیدت میں یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر لیا جائے، نیک لوگوں کو، صالحین کو رب کا شریک ٹھہرا دیا جائے۔ مشرکین مکہ بھی تو عقیدت میں ہی کرتے تھے نا یہ سارا کچھ۔ تو یہ اللہ کو ایسے ہی مانا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام